دو دلوں کی داستان قسط نمبر 41۔ آج کل کوئی لفٹ نہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ گھر کے پچھلے حصے میں بنے آم کے باغ میں چہل قدمی کرنے آئی تھی۔ صبح سے دل اداس تھا تو موسم اچھا دیکھ کر وہ اکیلے ہی باہر نکل آئی تھی۔ ہوش میں وہ ظہیر کی آواز سے آئی، آپ کب آئے یہاں؟ وہ چونکتے بولی، جب تم نیا پاکستان بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتی وہیں رکے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ظہیر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے زارا؟ میں دیکھ رہا ہوں تم مجھے اگنور کر رہی ہو، کوئی بات نہیں کرتی اور نہ ہی میرے کسی میسج کا جواب دے رہی ہو۔ ایسا کیوں زارا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ برائی آواز میں بولی تو ظہیر نے پریشان ہوتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ زارا تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ اب وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو دی۔ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو زارا، کیا ہوا ہے؟ ظہیر وہ رونے کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جی میری جان، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، گھر میں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ الٹے ہاتھ سے گال صاف کرتے بولی، لیکن آنسو پھر بھی نکل رہے تھے۔ زارا کیا ہوا ہے یار، کیوں روئی جا رہی ہو؟ وہ خود بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ظہیر وہ صبح تائی امی کو بات کرتے سنا۔ وہ تایا ابو کو کہہ رہے تھے کہ ظہیر کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ روتے روتے بولی، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ زارا وہ الجھتے بولا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی شادی محمل سے کرے گی اور بہت جلد وہ آپ کا رشتہ لے کر جائے گی مہابیر بائی کے گھر۔ بات مکمل کرتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پوٹ پوٹ کر رو دی، جبکہ ظہیر خود پریشان ہو گیا تھا۔ ماما نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا، لیکن وہ گھر جا کر سب سے پہلے یہ بات کرنے والا تھا صفیہ بیگم سے، لیکن فی الحال اسے سامنے بیٹھے اپنی معصوم سی شیرنی کو چپ کروانا تھا۔ زارا میری جان، میرا چاند، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماما میری مرضی کے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی۔ وہ جنرل بات کر رہی ہوگی بابا سے، شادی میری ہونی ہے تو فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ تم پریشان مت ہو، میں ماما سے خود بات کر لوں گا، تم رونا بند کرو، وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ اگر تائی امی نے انکار کر دیا اور آپ کی شادی محمل سے کر دی تو؟ وہ ہاتھشا ظاہر کرتے بولی تو ظہیر ہنس دیا۔ آپ ہنس رہے ہیں ظہیر؟ وہ اسے ہنستا دیکھ کر دکھی ہوئی تھی۔ میرا معصوم سا ببلو، میری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اب موڈ ٹھیک کرو، صبح سے موڈ بنایا ہوا ہے اور مجھے اگنور کر رہی ہو، جو صرف آج ہوا ہے اور میں معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ مجھے اگنور کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، مسز زارا، وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ آنسو صاف کرتے مسکرا دی۔ میں بہت ڈر گئی تھی ظہیر، وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی تو ظہیر نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ ساری پریشانیوں کے لیے میں ہوں نا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا سر چومتے بولا۔ ٹینشن کی وجہ سے میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ظہیر، وہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں ڈالتے بولی۔ کیا کھانا ہے میرے ببلو نے؟ وہ اس کا وہیں ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے بولا۔ پیزا، وہ بھی باہر جا کر آپ کے ساتھ، وہ جھٹ سے بولی۔ تو چلو پھر، پیزا کے بعد آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ سچی؟ وہ ایکسائٹڈ ہوتے بولی۔ 2 منٹ پہلے جو چہرے پر اداسی چھائی تھی اب وہ سرخی میں ڈل گئی تھی۔ مچی، وہ اس کی ناک دباتے بولا۔ چلیں پھر، وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے وہاں سے چل دی۔ باغ سے نکلتے وقت 2 کالی آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ کھاتے پیتے کافی رات ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ دونوں جلدی سے آئس کریم پیک کرواتے گاڑی میں کھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اوپر سے موسم بھی خراب ہو رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں آئس کریم کھاتے ہنستے مسکراتے جا رہے تھے جب اچانک سے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی۔ ظہیر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں ظہیر؟ زارا کا سانس اٹک گیا تھا۔
ایسے حالات سے پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، فوراً سیٹ سے نیچے جھکو اور مجھے میرا ریوالور دو، وہ گاڑی زگ زیگ پوزیشن میں لیتے بولا، جبکہ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے مشکل سے ریوالور نکال کر اسے دیا۔ ظہیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زارا روتے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، وہ اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ان کا مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ زارا میرے موبائل سے امین نام کے بندے کو کال کرو جلدی۔ زارا نے اس کی پینٹ سے بڑی مشکل سے موبائل نکالا تھا۔ جیسے ہی کال پک ہوئی، ظہیر نے اسے ٹیم فورس بھیجنے کا بولا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ امین کو پوری بات بتا پاتا ایک دم سے کالی گاڑیاں آ کر انہیں کور کر چکی تھی۔ وہ اکیلا ہوتا تو حالات کو قابو کر لیتا، لیکن زارا کی وجہ سے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ظہیر جانتا تھا یہ کون لوگ ہیں، اس لیے سکھ کا سانس لیتے اس نے زارا کو وہیں بیٹھے رہنے کا کہا اور خود باہر جانے لگا۔ جب زارا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا، مت جائے پلیز، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ زارا، یہ میرے لوگ ہیں، میری مدد کے لیے آئے ہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے میری جان، بس میں یوں گیا یوں آیا، تم یہی بیٹھو، وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتے بولا۔ نہیں ظہیر، پلیز مت جائیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، مت جائیں پلیز، وہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ وہ بری حالت میں پھنسا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب فائرنگ رک گئی تھی۔ مجاہد عرف ڈائمنڈ نے ظہیر کو اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے ظہیر نے سر ہلایا تھا۔ اوکے، میں نہیں جا رہا باہر، ہم گھر جا رہے ہیں، اب رونا بند کرو، شاباش، اور گھر میں اس بات کا ذکر بالکل بھی نہیں کرنا، اوکے؟ لیکن ظہیر، میں کیسے چھپا سکتی ہوں اتنی بڑی بات؟ وہ حیران ہوئی اس کی بات سن کر۔ زارا، یہ سب ہوتا رہتا ہے، میری جاب ہی ایسی ہے، اب ہر وقت میں گھر والوں کو پریشان تو نہیں کر سکتا نا، گھر میں سب کو بتائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے سب، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں کی تمہاری دعائیں ہوتی ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی، وہ سر ہلاتے بولی۔ گڈ، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ زارا کو گھر چھوڑنے کے بعد اسے ایم کے سے ملنے جانا تھا۔ زارا کا رونا ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، کہاں فلموں میں دیکھے جانے والے سین اس نے اپنی اصل زندگی میں دیکھ لیا تھا۔ ظہیر نے گاڑی سائڈ پر روکتے زارا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بس رونا بند کرو زارا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ کیسے کچھ نہیں ہوا ظہیر؟ اتنا سب کچھ ہو گیا، آپ کی جان کو اتنا بڑا خطرہ تھا ظہیر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا؟ کیسے کچھ نہیں ہوا؟ بتائیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے بولے۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ میری جان، تو تم ہو نا، تو پھر مجھے کیسے کچھ ہو سکتا تھا؟ وہ نرمی سے کہتا اس کی دونوں آنکھوں پر بوسہ دیتے اسے سینے سے لگا گیا۔ زارا نے بھی اسے ایسے پکڑ رکھا تھا جیسے ابھی اٹھ کر وہ بھاگ جائے گا۔ اور میری جان آپ میں ہے زارا، یاد رکھیے گا، آپ کو کچھ ہوا تو مطلب میری جان گئی۔ وہ اس کی شرٹ سے ناک صاف کرتے بولی۔ رونا اب کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ کل میں ڈھیر سارے رومال لا دوں گا تمہیں، میری شرٹ تو خراب نہیں کرو گی نا پھر؟ وہ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے بولا۔ میں پھر بھی آپ کی شرٹ سے ہی ناک صاف کروں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے اسے گھورتے بولی۔ تو میں اپنی شرٹس ایکسٹرا لے لوں گا، سمپل، وہ کندھے اچکاتے بولا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے پھر، وہ اس بات سے مطمئن ہوئی۔ مطلب ناک صاف تم نے میری شرٹ سے ہی کرنا ہے نا؟ وہ اس کی ناک دباتے بولا۔ جی بالکل، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ وہ کافی حد تک اسے بھلا چکا تھا۔ اس کے سمجھانے پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا ایم کے فارم ہاؤس پہنچا تھا۔ مجاہد سے پوچھتے وہ ماں بیر کے روم میں آیا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، ایک زور کا مکہ پڑا تھا اس کے منہ پر۔
کیا کوئی کیا کوئی بنک بھی ہوتی ہے تم نے ظہیر جو گھر آئے دشمن کو دیکھ نہ سکے؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو تم؟ پہلے بھی ساتھ گارڈ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ تم پر حملہ کروا چکے ہیں اور آج پھر وہی غلطی، اور اس سے بھی بڑی غلطی تم زارا کو بھی ساتھ لیے پھر رہے تھے۔ اگر ان سب میں اسے کچھ ہو جاتا تو مابیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ظہیر کا حشر کر دے۔ مابیر میری بات سنو، بس مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میرے آدمیوں نے اس بندے کو دیکھ لیا تھا جو تم دونوں کا پیچھا کر رہا تھا اور بروقت مجھے اطلاع دے دی، اس لیے میں نے مجاہد کو فوراً تمہارے پیچھے بھیج دیا تھا۔ اب چلو وہ آدمی ہمارے پاس ہے، پتہ کرتے ہیں کیا ارادہ تھا ان کا۔ وہ اسے گھورتے وہاں سے نکلا تو وہ بھی منہ سہلاتا اس کے پیچھے نکلا۔ واقعی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بیسمنٹ میں پہنچے تو مجاہد نے اس آدمی کو ادمرہ کر دیا تھا۔ ہوش میں لاؤ اسے، وہ مجاہد سے بولا۔ مجاہد نے بالٹی بھر کر اس پر پھینکی تو اس نے مہندی مہندی آنکھیں کھولی۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو آر کے کا کتا ہے، لیکن آر کے ظہیر کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ایم کے نے پوچھا تو وہ آدمی ہنس دیا۔ تجھ جیسا بندہ بھی دھوکہ کھا گیا ایم کے۔ اس نے پہلے اس ایس پی کو مارنے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا، لیکن اب اس کا نشانہ ایس پی نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ وہ آدمی ہنستے بولا تو ایم کے نے ایک اسے رکھ کر تھپڑ مارا۔ اگر وہ ایس پی کو نہیں مارنا چاہتا تھا تو اب اس کا نشانہ کون تھا؟ بول، مابیر اس کا گریبان پکڑتے بولا۔ ایس پی کی محبوبہ زارا راجپوت۔ ہا ہا ہا، نہیں بچے گی وہ، مرے گی وہ۔ یہ سننا تھا کہ ظہیر نے اسے سینے پر ٹانگ رکھتے پیچھے دھکیلا تھا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری زارا کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ میں جان سے مار دوں گا تمہیں، خبیث انسان۔ ظہیر نے اسے سیدھا کرتے اس کا چہرہ خون و خون کر دیا تھا، جہاں تک وہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بس کرو ظہیر، چلو یہاں سے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ایم کے زبردستی اسے پکڑتے وہاں سے باہر لایا تھا۔ نہیں، میری زارا کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا تھا جہاں وہ بم شکل غصہ کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ ایم کے، مجھے سمجھ نہیں آتی آخر تم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو؟ اس رحیم خان کو جان سے کیوں نہیں مار دیتے؟ صبر رکھو ظہیر، جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی۔ آر کے کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہے، اس سے اس کی سب سے پیاری چیز چھین کر اسے تڑپاؤں گا۔ بس تھوڑا وقت اور پھر سب کچھ ہمارے اختیار میں ہوگا۔ تم فی الحال گھر جاؤ، میں سنبھال لوں گا سب۔ میرے گارڈ تمہارے ساتھ جائیں گے اور تمہیں گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، اور کل سے گارڈ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اٹس مائی آرڈر۔ ظہیر کا منہ کھولتا دیکھ کر ایم کے نے اسے سخت لہجے میں کہا تو وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ حرکتیں بچوں والی ہیں، نہ جانے ایس پی کیسے بن گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایم کے نے کہا۔ وہ گھر پہنچا تو سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ سیدھا زارا کے روم میں گیا تھا۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ آج اس کی دشمنوں کا نشانہ وہ نہیں بلکہ زارا تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی تک وہ نہیں سوئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، اس کے واپس آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ ظہیر روم میں آیا اور آتے ساتھ ہی اسے سینے میں پہنچ لیا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی زارا کو لگا کہ اس کی پسلیاں چٹا جائے گی۔ ظہیر، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے گرد بازو لپیٹتے بولی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تم سے پہلے ہی مر جاتا زارا، وہ بولا تو آواز نم تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ظہیر، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے رویے سے تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے خیال آ گیا تھا کہ اگر تمہیں اس وقت کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا، بس اسی لیے۔ تم پریشان مت ہو، ٹھیک ہوں میں، وہ اس کے ہاتھ تھامتے بولا۔ آپ کہاں گئے تھے ظہیر؟ میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ تانے گیا تھا وہی مسئلہ حل کرنے۔ اب سب ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ اس کا ماتھا چومتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی عجیب سے برتاؤ کی وجہ سے وہ الجھ گئی تھی۔
اگر آر کے کو زارا کا پتہ چل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مروہ کے بارے میں بھی جانتا ہے، تو پھر اس نے میری کمزوری پر وار کیوں نہیں کیا، صرف زارا اور زہیر کو نشانہ بنایا؟ آخر اس شخص کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کہیں کوئی بڑا پلان تو نہیں بنا رہا وہ آر کے؟ ایسی کئی سوچیں تھی جو مابیر کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اب مروہ کی سیکیورٹی ڈبل سے ٹرپل کرنی تھی اسے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا جو قسمت میں لکھا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے وہ مروہ کو 7 پردوں میں چھپا لیتا، لیکن اس کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ ماما کیا مسئلہ ہے؟ بلاول مار کھاؤ گے مجھ سے؟ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، اس کے بعد شادی کا سوچنا۔ غضب خدا کا ابھی زہیر کا کسی نے نہیں سوچا اور تم چلے ہو گھوڑی چڑھنے۔ سعید صاحب دونوں ماں بیٹے کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ماما زہیر بھائی کے بارے میں تایا ابو اور تائی امی کو سوچنا چاہیے نا، ہمیں کیوں سوچنا ہے بھلا؟ بلاول اس سے پہلے کہ میں جوتا اٹھاؤں نکلو یہاں سے۔ فرحہ کا اب میٹر گھوم رہا تھا۔ ماما یار، اس سے پہلے کہ بلاول کچھ کہتا فرحہ بیگم نے چپل اٹھاتے ٹھک کر نشانہ لگایا تھا۔ بلاول جاؤ یہاں سے، پھر بات کریں گے۔ سعید صاحب اسے آنکھوں میں اشارہ کرتے بولے تو وہ بھی منہ بناتے وہاں سے چلا گیا۔ بیگم اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ بلاول کے جانے کے بعد وہ فرحہ کو ساتھ لگاتے بولے، تو اور کیا کروں، آپ کی اولاد سکھ سانس لینے کہاں دیتی ہے؟ وہ غصے سے بولے۔ اچھا، تو جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو میری اولاد ویسے تو ہر وقت آپ کہتی رہتی ہے میرا بیٹا ایسا ہے ویسا ہے، اور اب صرف میرا بیٹا، واہ کمال ہے بھائی۔ وہ معصوم شکل بناتے بولے تو ان کو دیکھتے فرحہ ہنستی، یہی فیملی تو تھی ان کی جن سے زندگی رونق تھی۔